نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ قرآن پاک کے آغاز میں ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت دکھائی، ہمارے لیے کتاب ہدایت بھیجی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کا ذکر بھی کر دیا جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کا ذکر بھی کر دیا جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلے تو کفر ہے، جس کا دوسرا معنی انا اور تعصب کا شکار ہونا ہے، ضد کا شکار ہونا، ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، جاننے کے باوجود نہ ماننا، دنیاوی خواہشات اور مفادات کا انسان کو حق قبول کرنے سے روک دینا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور رویے کا ذکر کیا گیا جو انسان کی ہدایت کے رستے یعنی سیدھے رستے پر چلنے میں، منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رویہ ہے منافقت کا رویہ، جس میں بنیادی چیز دو رخاپن یعنی ڈبل فیس، زبان کا اور دل کا ظاہری اور باطنی کا فرق ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے میں حق پر استقامت کا نہ ہونا۔ اب یہاں پر ہم منافقت ہی کو مزید کچھ مثالوں سے سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے نا، لیکن مثالیں بھی عقل والوں کے لیے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا مثالیں دی گئی ہیں اور کس کے لیے دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر منافقت کی دو قسموں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ نمبر 1 اعتقادی منافقت، نمبر 2 عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت کیا ہے؟ کہ دل سے پکا کافر ہونا اور زبان پر اللہ رسول کا نام اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ ہونا۔ تو پہلی مثال اعتقادی منافقت کے بارے میں یعنی پکے منافق کے بارے میں ہے، جو دل میں سخت کافر ہے، دل سے منکر ہے، لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن دل میں بغض اور حسد رکھا۔ بعد میں وہ منافقوں کا لیڈر بنا۔ منافقین پہلے شرک میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جب اسلام کی شمع روشن کی تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل کا نور چلا گیا، دل میں انا تعصب جاگ گیا، لہذا انہوں نے دل سے انکار کر دیا، لیکن زبان سے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ تو ان کا حال کیا ہے پکے منافقوں کا؟ مثالہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ اب آپ ساتھ ساتھ امیجن کریں، رات کا وقت ہے، ایک شخص سخت اندھیرے میں ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل میں کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی شیر بھیڑیے بھی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے آگ جلاتا ہے۔ کیونکہ یہاں لفظ نار استعمال ہوا ہے نا، استوقد نارا، آگ جل اٹھی۔ آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اس آگ سے چاروں طرف روشنی ہو گئی، ہر چیز نظر آنے لگی، جس نے آگ جلائی تھی اس کو بھی ہر چیز نظر آنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی اپنی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، نور، پہلے نار ہے اب نور ہے، اللہ ان کا نور لے گیا۔ اب اندھیرا پہلے سے زیادہ ڈراؤنا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اب روشنی دیکھی تھی۔ منافق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ منافق نے حق کو دیکھا ہوتا ہے، اس نے قرآن کو سنا ہوتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھی، اس نے اسلام کی سچائی محسوس کی، یعنی روشنی مل چکی تھی اسے، لیکن اس نے اس روشنی کو اپنایا ہی نہیں تھا، صرف ظاہری فائدہ اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحانی نور لے لیا۔ اللہ بغیر وجہ کے روشنی نہیں چھین لیتا، بلکہ جب بندہ حق کو ریجیکٹ کرتا ہے نا، یعنی بار بار حق کا انکار کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، تو سزا کے طور پر اس کا دل اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ پہلے بھی اندھیرا تھا، اب بھی اندھیرا۔ پہلے اندھیرا ماحول میں تھا، دوسرا اندھیرا کہاں ہوا؟ اپنے اندر،
کیونکہ دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، ایک باہر کی روشنی، ایک اندر کی روشنی۔ تو ہوا یہ کہ ماحول تو روشن تھا، ان کی روشنی چلی گئی۔ جن کا نور لے لیا ان کو کہاں چھوڑ دیا؟ فی ظلمات، اندھیروں میں۔ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ الصف آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو خود نہ چاہے اللہ بھی ان کو نہیں دیتا نا۔ ان کا نور ان کی ایگو کی وجہ سے، ان کے بائسز کی وجہ سے، یعنی تعصب کی وجہ سے، ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے چلا گیا۔ دین کی روشنی روشنی تو ہے، لیکن اس روشنی میں تپش بھی ہے، اور وہ ہم سے کچھ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ اور سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کو برا مان لیتا ہے، تو اپنی انا کو دفن کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری مرضی، میری ذات اور میں، میری ایگو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب کچھ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کس بات کی برائی؟ سب اسی کا ہے۔ اسی لیے وہ اپنا سر زمین پر رکھتا ہے، اسی لیے وہ سب کام کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے میں مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص ذاتی برائی کا شکار ہوتا ہے نا، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے، تعصبات کا شکار ہوتا ہے کہ جو چیز میرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، میری پسند ناپسند سے تعلق رکھتی ہے، میں تو بس وہ لوں گا، ساری باتیں اسلام کی میں نہیں لے سکتا، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ چیزیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، کیونکہ رکاوٹیں آ گئی نا بیچ میں۔ انا کیا ہے؟ رکاوٹ۔ تعصبات کیا ہے؟ رکاوٹ۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ رکاوٹ ہے نا۔ یہ حق کو دیکھنے نہیں دیتی۔ روشنی باہر تو خوب ہے، لیکن اندر اندھیرا ہے، لہذا ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب ان کو جو مرضی سمجھائے وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لینا چاہتے جو ان کے مفادات کے خلاف ہو جاتی ہو، ان کی خواہشات کے خلاف ہو جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ان کے دل بجھ گئے تو باہر کی روشنی کیا کرتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں جو الذی کا لفظ ہے نا، مثلہم کمثل الذی، ایک معنی تو وہ ہے نا جو آپ کو بتا دیا گیا ہے، دوسرا معنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے آ کر اسلام کا نور روشن کیا۔ انہوں نے تو روشنی پھیلائی، لیکن ان لوگوں کے اندر کا نور بجھ گیا، لہٰذا یہ منافقین اندھیروں میں رہ گئے، خیر و بھلائی سے یہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب ذرا اپنا محاسبہ بھی کیجئے، خود سے پوچھیں، کیا میں نے کبھی حق سمجھ کر نظر انداز کیا؟ کیا مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے پھر بھی میں نے کیا؟ ہر دفعہ جب ہم سچ جانتے ہوئے اگنور کرتے ہیں، ہم اپنی روشنی کم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا دل اندھیرا ہو رہا ہے۔ آگ کس نے جلائی تھی؟ اس شخص نے خود، یعنی انہوں نے ظاہری طور پر ایمان کا اظہار خود کیا۔ آیت 14 دیکھیے، انہوں نے کہا تھا نا ہم ایمان لائے، کیونکہ ایمان دل تک نہیں گیا، وہ روشنی پرماننٹ نہیں بنی، ٹیمپریری سپارک تھا، مستقل رہنے والا نور نہیں تھا۔ جیسے اب یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، تو رمضان میں روشنی، عمرہ سے واپس آ کر روشنی، کسی ایموشنل بیان کے بعد روشنی، پھر دنیا کا پریشر، پھر لوگوں کی باتیں، پھر نفس، اور روشنی بجھ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا میرا ایمان حالات سے چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹیبل رہتا ہے؟ سب سے ڈرا دینے والی بات، اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی پھر انسان کو حق نہیں لگتا، گناہ نارمل لگتا ہے، غیبت نارمل، ریا نارمل، دنیا کی obsession نارمل۔ یہ ہے روحانی اندھا پن۔ یہ آیت ہر اس دل کا وارننگ سائن ہے جو روشنی دیکھ کر بھی اسے پکڑ کر نہیں رکھتا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اب ان کا طرز عمل کیا ہے۔ سم بکم عمیون، یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ کیا نہیں سنتے؟ یہ کیا نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں بولتے؟ حق اور ہدایت اور وہ روشنی، وہ اسلام کی تعلیم سن نہیں سکتے، کیونکہ حق کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ آپ سننے والے بنے، تو یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اندر کہاں سے خیر آئے گی؟ پھر اگر سن ہی لیں کچھ تو اقرار ہی نہیں کرتے۔
حق کی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر حق ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ان کو صرف خامیاں اور خرابیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کو صرف مشکلات ہی دکھائی دیتی ہیں، حق کے فائدے ان کو کوئی نہیں دکھائی دیتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں پلٹیں گے، وہ نہیں آئیں گے واپس۔ کہاں سے نہیں واپس آئیں گے؟ گمراہی سے۔ کس کی طرف واپس نہیں آئیں گے؟ ہدایت کی طرف۔ جس ہدایت سے وہ ایک دفعہ نکل چکے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی تھی نا، دونوں روشنیاں دی تھی، اندر کی بھی دی تھی اور باہر کی بھی۔ اندر کی پہچان بھی دی تھی اور باہر پیغمبر کو بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس لیے اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت 29 میں، اور اللہ سے ڈرو، اور یقیناً اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی صحیح اور غلط کا فرق پیدا کر دے گا۔ تو دل کا نور کب جاتا ہے؟ جب دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر چلا جاتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ الفاظ اتنے سخت کیوں؟ سوچئے، ایک انسان کے پاس کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن اسے بہرا، گونگا، اندھا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ جسم کا نہیں، دل کا ہے۔ وہ حق سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، وہ سچ دیکھتا ہے لیکن مانتا نہیں، وہ بول سکتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا۔ یہ روحانی سینسز کا ڈیڈ ہو جانا ہے۔ خود کا جائزہ لیں، بہرے ہیں مطلب قرآن پڑھ کر بھی دل نہ ہلے، نصیحت سن کر بھی اگر غصہ آئے تو کہیں دل سننا بند تو نہیں کر گیا۔ گونگے مطلب سچ جان کر بھی اقرار نہ کرنا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط ہیں، لیکن آپ اپنی انا میں رہے، معافی مانگنا مشکل ہو گیا؟ اور اندھا وہ ہے جو دیکھ کر بھی عبرت نہ لے، جنازہ دیکھ کر بھی دل نہ بدلے، قبر کا سن کر بھی سیم روٹین، گناہ کا نتیجہ جان کر بھی وہی رویہ۔ پھر انسان آہستہ آہستہ حق کو حق سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بھاری جملہ، پھر وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی لگاتار حق کو اگنور کرنا انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب نصیحت بورنگ لگتی ہے، عبادت بوجھ لگتی ہے، گناہ نارمل لگتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنا دور آ گیا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا میرا دل زندہ ہے یا پھر صرف جسم چل رہا ہے؟ آپ خود کا جائزہ لیں کہ یہ چیزیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ منافق صرف اپنے فائدے کے مطابق چیزوں کو سمجھتے ہیں، مشکل کام سے بچتے ہیں، اور دل اور دماغ میں کانفلکٹ کے سبب علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ یہ عمل ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اوائڈ کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، صرف ظاہری محبت دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یا عبادت صرف ظاہری اور اوپر اوپر سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز میں خشوع لے آتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، یا قرآن پاک کو صرف اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک ریس لگائی ہوتی ہے ہم نے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انٹینشنز اور ایکشنز کا ڈیلی محاسبہ کریں، دل میں اونیسٹی رکھیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔